सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। बड़ी तनकीद हो रही है इमरान खान के ऊपर। जिस तरह उन्होंने कल कहा था कि कुछ भी हो जाए, बारिशें हो क्या भी हो, लेकिन मैं तनकीद करूंगा। इस वक्त पूरा मुल्क गमजदा है। इस वक्त पूरा मुल्क बारिशों की तबाही से और बारिशों से डूबा हुआ है। एक बड़ा अफसोसनाक, यानी कि पाकिस्तान की तारीख ऐसी कम मिलती है 100 साल जहां इतनी बारिशें हुई। 2005 भी अगर देख लें, जल्जला था आपके सामने। 2010 में राइट बैंक पूरा तबाह हो गया था। 2011 में बारिशों की तबाही हुई थी। उससे कई गुना ज्यादा ये तबाही है। एक गवर्नमेंट इसको संभाल नहीं सकती, एक मुल्क इसको जो है ना संभाल नहीं सकता। हम सबकी जिम्मेदारी है इस वक्त सियासत को एक तरफ रखा जाए। वो लोग जिनकी फसलें तकरीबन 95% सिंध के अंदर तबाह हो गई हैं, सारे कच्चे घर तबाह हो गए हैं। अभी भी बारिश का पानी है और सैलाब का रेला अभी भी आना है, जिसका खतरा है। अल्लाह इस मुल्क को महफूज रखे और यहाँ की आवाम को महफूज रखे। लेकिन बेबसी बेहसी भी सियासतदानों की आपके सामने है। जिस तरह के जलसे कर रहे हैं इस टाइम, सब सियासी जमातें किरदार अदा करें, अपने नौजवानों को और सबको जो है एक मोबिलाइज करें। कोविड के अंदर भी ये चीज़ हमें नजर आई थी। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, यानी कि अगर ग्राउंड में देखा जाए तो सिर्फ पीपल्स पार्टी नजर आ रही है और सिंध गवर्नमेंट नजर आ रही है। दूसरी सियासी जमातें आपको नजर नहीं आ रहे। दूसरे सियासी लीडरान जितने भी हैं उनके पास भी बहुत बड़े वसाइल हैं, उनको भी इक़्तिदार मिला है, हमेशा इक़्तिदार का शेयर मिला है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे। सिर्फ पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद करें, अवाम का रिएक्शन, क्योंकि जिनके प्यारे चले जाते हैं, जिनकी फसलें चली जाती हैं, जिनके घर चले जाते हैं, एक गुस्सा होता है नेचुरली, वो रिएक्ट भी करते हैं। कुछ वीडियोज़ ऐसी आई, ये अवाम का हक होता है। लेकिन पीपल्स पार्टी के वज़रा, MPs सब मैदानों पे, और जिस तरह बिलावल साहब ने प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके हेलीकॉप्टर से जो है ना राशन के बैग्स अवाम को खुद अपने हाथों से नीचे फेंके, ये भी आपने ज़रूर देखा होगा। मुझे ज्वाइन किया है सैयदा वजिया आबिद रहमानी साहबा, PP रहनुमा हैं, बड़ी एक्टिव हैं। कोविड में भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और अभी भी वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। रिलीफ के हवाले से एक कैंप उन्होंने भी लगाया हुआ है, उससे भी ज़रूर बात करेंगे। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो। थैंक यू सर। और ये एक बड़ा बड़ा क्राइसिस है मुल्क के अंदर। वजिया साहिबा, आप जिस तरह आप खुद देख रही हैं और लोग बेयारो मददगार भी हैं, गवर्नमेंट जितनी कोशिश है वो कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान क़यामत सुगरा का मंजर पेश कर रहा है, और मैं बड़े अफसोस के साथ इसके साथ यही कहूँगी कि दूसरी तरफ जो है नाच गाना चल रहा है। तो इस वक्त पूरे मुल्क पाकिस्तान को, पूरी अवाम को एक तरफ यूनाइट हो जाना चाहिए। और तनकीदें और ये सारी चीज़ें देखिए होती रहती हैं, पूरी ज़िंदगी है, मगर आप ये सोचें जब अवाम ही नहीं रहेगी जिस पे आपको सियासत करनी है, जिनके लिए आपने मसले मसाइल, सियासत का तो सियासत हम इसलिए करते हैं कि हम दूसरे जो लोग हैं उनकी मदद कर सकें, उनके काम आ सकें। सियासत का तो मतलब ये है ना कि आप देख रहे हो कि पाकिस्तान 70-80% डूब चुका है। KP का हाल आप देख लें, आप बलूचिस्तान का हाल देख लें, आप पूरे सिंध का हाल देख लें, आप पंजाब का, जनूबी पंजाब का हाल देख लें। आप यहाँ तबाह हुआ जा रहा है। कल की अगर मैं बात करूं तो वो 5 भाई 6 घंटे मदद को पुकारते रहे, कोई नहीं आया। वो हेलीकॉप्टर कहाँ मसरूफ थे? उनके जलसों में मसरूफ थे। हमारे लीडर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी तमाम फ्लाइट्स और अपने जो हमारे जैसे आप कहेंगे हुकूमती विजिट्स थे, वो सारे हमारे पोस्टपोन कर दिए। किन के लिए? क्योंकि अवामी लीडर हमेशा अवाम के साथ होता है, अवामी लीडर हमेशा अवाम के साथ होता है। अवामी लीडर जो होता है वो अवाम के लिए देखता है, अवाम के मसले मसाइल देखता है। उन्होंने अपने तमाम जितने भी टूर्स थे उनको पोस्टपोन किया और फौरी तौर पे वो वहाँ सिंध के अंदर अपनी अवाम के पास पहुंचे नहीं सिर्फ, बल्कि वहाँ पे खुद अब तक बैठकर निगरानी कर रहे हैं कि सबको खाना पीना, मेडिकल कैंप, मेडिकल की सहूलतें, इसके अलावा बिस्तर। आप यहाँ पे लोग निकल नहीं रहे, लोगों को एहसास नहीं है
یہ پورے ملک پہ اتنی بڑی آفات ہے. یہ دیکھیں قدرتی آفات ہے, یہ کسی گورنمنٹ کی اس پہ نہیں ہے کہ قدرتی آفات سے کوئی نہیں لڑ سکتا. 2011 میں جاپان جیسے جو ایک نامور کنٹری ہے, جو مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ پاکستان اور جاپان میں بہت ڈفرینس ہے. جب جاپان جیسے کنٹری بالکل تباہ برباد ہو گیا ارتھ کوئک کے اس پہ 2011 کی اگر میں بات کروں, تو یہ پاکستان میں ہم کس طرح تنقیدیں کرتے رہیں گے؟ تنقیدوں کا کام نہیں ہے اس وقت, تنقید نہیں کر مجھے سکتے. جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کی ایم این اے ہے, سینئر رہنما ہے, پریزیڈنٹ رہ چکی ہے وومن ونگ کی ایم این اے ہے, نصرت واعظ صاحبہ. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی بہت شکریہ. کافی تنقید بھی ہو رہی ہے اور ہمیں سب کو یونٹی کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑا ہیومنٹیرین کرائسس ہے اور سب سے یعنی کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک مثال نہیں ملتی جو بارشوں نے تباہی مچائی ہے. دوسری طرف خان صاحب سیاسی جلسے کر رہے ہیں, اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. کیا کہیں گی نصرت واعظ صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اب مزید جلسے نہیں کریں گے, اور ان جلسوں میں جو بھی خرچہ تھا وہ پیسے ہیں جو فنڈ ہے وہ سب انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے کام آئے گا جو سیلاب زدگان ہے. اور کل وہ ایک میراتھن کر رہے ہیں جس میں فنڈ اکٹھا کیا جائے گا پاکستانیوں سے جو باہر بھی ہیں اور جو ملک میں بھی ہیں. آپ کو پتا ہے پاکستانی قوم ایک ایسی قوم ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کے کام بڑھ بڑھ کے کرتی ہے, سوائے گورنمنٹس کے. باقی پوری عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آ رہے ہوں. تو اس وقت اب کل جب وہ اپنا میراتھن کریں گے پیسوں کا, تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کتنا فنڈ جمع ہوگا اور اس کو کس طرح استعمال کیا جائے گا. کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو صرف پیسہ ہی اکٹھا نہیں کرنا ہوتا, بلکہ اس کو دیکھنا ہے کہ کس جانب اس کو لگایا جائے, کس طرح لگایا جائے کہ لوگوں کو واقعی بینیفٹ حاصل ہو. جلسے جلوس اس وقت تک جب تک کہ سیلاب بہت پیک پہ نہیں پہنچا, لیکن جب دیکھا انہوں نے کہ اس وقت وہ حالت ہے کہ لوگوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کو اس علاقوں سے نکال کے کہاں پہ شیلٹر دیا جائے, کون سی ایسی جگہ میں رکھا جائے جو کہ خشک ہو. کیونکہ آپ دیکھیں اگر یہ ہم یہی والی بارش انڈیا میں بھی ہو رہی ہے نا, لیکن انڈیا میں کیوں نہیں آ رہے سیلاب؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے ہر کچھ میل کے بعد انہوں نے اپنے ڈیم بنائے ہوئے, اور وہ ڈیم جو ہے وہ سارا پانی اس میں اکٹھا ہو جاتا ہے. اور یہ وہ پانی ہوتا ہے بارش کا پانی جو کہ ایکچولی کام آ رہا ہوگا بعد میں زمینوں کے اور پینے کے اور کھیتی باڑی کے اور بہت ساری چیزوں میں یہ چیز کام آ رہی ہوگی. لیکن چونکہ ہم نے ڈیم بنایا ہی نہیں, ہم تو صرف اس تسلی میں رہے کہ پتہ نہیں اللہ کر دے گا. جو ہم پاکستانیوں کا جو سب سے بڑا ہے نا ڈرا بیک جسے کہنا چاہیے, خود سے کوئی کوشش نہیں کرنی اور صرف یہ کہہ کے فارغ ہو جانا کہ اللہ مالک ہے. اللہ تو مالک ہے, ڈیفینیٹلی اللہ مالک ہے, لیکن اس نے یہ بھی تو کہا ہے کہ تم اپنی سی کوشش کرو پھر میرے اوپر چھوڑو. لیکن ہم تو یہاں پہ جو بھی حکومتیں آئی ہیں, جو بھی حکومتیں رہیں, ان کا تو ایک مشن تھا کہ کسی نہ کسی طرح اتنا پیسہ کما لیا جائے کہ باہر اس کو بھیجا جا سکے. ابھی بھی یہی کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ سندھ جس طرح ڈوبا ہوا ہے, اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا, ابھی آپ دیکھیں جو وہاں سے آ رہی ہے دریائے کابل سے, وہ ابھی نہیں پہنچا سندھ میں. وہ دریائے سندھ میں جب پہنچے گا. منسٹر بھائی صاحب, دو تین چیزیں آپ نے کہی ہیں, دیکھا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. اس ٹائم تو ہمیں ایک دوسرے کو سننا چاہیے, غصہ نہیں کرنا. ایک تو 14 جون سے بارشیں شروع ہوئی ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, کیونکہ ہم اینکرز ہیں تو آپ کے پاس ہو سکتا ہے ٹائم کم ہو, آپ ایم این اے. آپ کو پتا ہے کہ سندھ کے علاقے میں 100 ملی میٹر 200 ملی میٹر یہ 600 ملی میٹر بارش پڑی ہے, 700 ملی میٹر بارش پڑی ہے, یعنی کہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہماری بات. دوسری بات ہے کہ کافی ڈیم ٹوٹ بھی گئے. اتنی بڑا یہ ڈیزاسٹر ہے, نیچرل ڈیزاسٹر ہے, آپ کے سامنے ہے کہ اتنے بڑے ڈیزاسٹر. دوسرا کالا باغ ڈیم کا نہ بننا, ایک تو سندھ نے, دوسرا آپ کی اپنی اسمبلی کے پی کے نے, دوسرا بلوچستان اسمبلی نے قرارداد پاس کی ہے کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے. تو بس اب بھگتیں گے نا پھر, ظاہر جب اس قسم کی حرکتیں کریں گے, جب ہم ملک کا ہی نہیں سوچ رہے, صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ جی پانی سندھ کا پانی رک جائے گا. کیسے رک جائے گا بھائی؟ اگر اس میں پانی ہوگا تو آپ کو اگر یہاں پہ کمی ہوگی تو وہ پانی وہاں سے سپلائی کیا جائے گا. کسی بھی ملک میں ڈیم جو ہیں وہ آپ کی ایک طریقے سے پروٹیکشن ہوتے ہیں اس پانی کے جو کہ سمندر میں جا رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے, آپ کا صاف پانی ضائع ہو رہا ہے.
بارش کا پانی استنبول میں، جیسے میں ٹرکی میں نے دیکھا کہ انہوں نے ہر کچھ میل کے بعد یہاں پہ بھی تھوڑی سی آبشار گری ہوتی ہے، بڑا احترام کے ساتھ بڑا ایک انٹرنیشنل اسٹڈی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ ڈاؤن اسٹریم جو ہے نا کوٹڑی کے یہاں سمندر کو پانی میٹھا دینا ہے آپ کو. اگر آپ نہیں دیں گے تو سمندر آپ کو کھا جائے گا، زمینیں کھا جائے گا. یہ کوئی میں یہاں نہیں کہہ رہا، انٹرنیشنلی یہی ہے کہ آپ میٹھا پانی آگے چھوڑیں اور کتنا اس طرح تو نہیں نہ چھوڑیں، اس طرح تو نہیں نہ چھوڑیں نا بھائی، وہ تو جائے گا ہی، ڈیفینیٹلی جائے گا. یہ ہوتا ہے کہ سرپلس پانی ہو تو اس کو تھوڑا سا اسٹور کیا جا سکتا ہے. میں ایک چیز آتا ہوں، میں آتا ہوں آپ کی طرف، پھر دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. وجیہ صاحبہ ایم این اے ہیں، نصرت واحد صاحبہ، آپ سیدہ وجیہ عابد رحمانی صاحبہ پیپلز پارٹی سے آپ کا رہنما ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے، پیسے بناتے ہیں یہ لوگ، ہم اب آگے جلسے نہیں کریں گے. کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں ان کی ایک بات کو کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی کل سے انہوں نے آج سے جو ہے جلسے پوسٹ پون کر دیا، اب جلسے نہیں کریں گے. کل تک سو رہے تھے یہ لوگ، ان کو نہیں پتا کہ کے پی میں ہی 5 لڑکے 5 بھائی، اگر ان کی 6 گھنٹے کے اندر 6 گھنٹے ایک اچھا ٹائم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ 5 منٹ میں وہ لڑکے بہ گئے یا 5 گھنٹوں کے اندر 5 منٹ کے اندر جو ہے ان لڑکوں کو کچھ ہو گیا. 6 گھنٹے وہ مدد کو پکارتے رہے، مگر وہاں پہ وہ جو ہیلی کاپٹر ہے وہ سر مسٹر خان کے جلسوں میں مصروف تھا. وہ جو ہمیں کھانے کا یہ کہہ رہے ہیں تو یہ خود کیا ہے، 4 سال انہوں نے کیا دیا پورے ملک کو؟ انہوں نے سے خود تو کھائے ہیں. کراچی سے 14 ایم این اے ان کو دیے، کیا انہوں نے کراچی کو کیا؟ پھر کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. جب اختیار نہیں ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے تو پھر آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ لوگ کیوں آتے ہو، کیوں لڑ رہے ہو؟ ابھی بھی انہوں نے جو یہ سیٹ جیتی ہے اس کا کیا فائدہ؟ یہ کچھ کریں گے اس عوام کے لیے، ان لوگوں کے لیے؟ اگر ان کی جگہ کوئی اور بندہ آتا تو وہ ایٹ لیسٹ یہاں کے لوگوں کے مسئلے مسائل حل کر دیتا. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم آج سے پوسٹ پون کر دیے جلسے اور آج سے جو ہے وہ امداد لیں گے. میں تو کہہ رہی ہوں جو یہ امداد آئے گی وہ بھی ان کی جس طرح یہ چوری اور یہ چلتی آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے فورن فنڈنگ کیس میں انہوں نے کس طرح اب ان کے تو چٹے کٹے سب کھلیں گے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں توشہ خانہ کی انہوں نے کس طرح چوریاں پکڑی گئی ہیں، ان کی تو ابھی چٹے کٹے سب کھلتے جائیں گے. میں اس وقت یہ کہتی ہوں کہ اس وقت تنقید یہ مسلسل تنقید کر رہی ہیں، مسلسل تنقید کر رہی ہیں، تنقید کا کام چھوڑیں. اس وقت ملک کے لیے کھڑے ہو جائیں، یونائٹ ہو جائیں. آپ فنڈنگ کی کریں نا، آپ کے تو بڑے فنڈنگ دینے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، فورن سے بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کو آپ نے کیوں اب تک کیوں سوئے ہوئے تھے؟ آپ اب تک اس لیے سوئے ہوئے تھے کہ آپ الیکشنز لڑنے، آپ ایک سیٹ کے لیے کر رہے ہو. آپ یہ لاکھوں لوگوں روز جو ہے بے جان مطلب ان کی جانیں جا رہی ہیں، آپ ان کے لیے کوئی آپ کو فکر نہیں ہے. آپ کو آج یاد آ گیا جب آپ کو دنیا نے، آپ کے اپنے لوگوں نے، آپ یقین کریں کہ اپنے لوگوں نے کل ٹویٹر کیے، ان کے فیس بک پہ لکھا ہے کہ شرم آنی چاہیے عمران خان کو کہ وہ ہیلی کاپٹر وہاں نہیں پہنچا، وہ 5 بھائی کس طرح اپنی جان کی بازی لے گئے. جی میڈم کیا کہیں گی؟ نصرت واحد صاحبہ ریسپونڈ کریں آپ. کیا گیا، میں رسپانس کر رہی ہوں ان کی بات کا. یہ کس پارٹی سے تعلق ہے ان کا؟ پاکستان پیپلز پارٹی سے. ہاں، تبھی اتنا بڑھ کے بول رہی ہیں جو انہوں نے کم سے کم ان کی طرح کل جیسے جا کے ہم اس طرح تو نہیں کرتے نا، لوگوں کے پاس جائیں سیلاب کے لیے اور سیلاب کے لوگوں سے ملنے کے لیے جا کے نیٹ کی اس طرف کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اس طرف کھڑا کر دیا. یہ لوگ تو اس طرح کے لوگ ہیں. ان کے عمران خان لیڈر جب یہاں پہ اتنے بڑے بڑے ثانیہ ہو گئے تو انہوں نے تو یہ جاتے نہیں تھے، ان کے لیڈر تو جاتے نہیں تھے کیونکہ ان کو پینڈی صاحبہ کہتی تھی کہ آپ نہیں جائیں، آپ کسی کے میت کے گھر میں نہیں جا سکتے کیونکہ یہ تو جادو تونے کی سیاستیں کرتے ہیں. ارے رہنے دیں، آپ کیوں بلوچستان میں جو لاشوں کے اوپر آپ کے لیڈر نے کیا کہا تھا کہ لاشوں پہ سیاست نہ کریں. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. آپ لوگ کیوں مارتے ہیں لوگوں کو؟ ہم لوگ مارتے ہیں. ارے آپ کے لیڈر کو اتنی شرم ہونی چاہیے کہ اتنا بڑا ثانیہ ہوا اس میں آپ یہ کہتے ہیں عوام سے کہ مجھے بلیک میل نہ کریں. آپ کے لیڈر کو تو ڈوب کے مرنا چاہیے. آپ کو اب یاد آ رہا ہے ہمارے لیڈر عوام کے ساتھ ہیں، عوام کے وہاں پہ جا کے عوام کے پانیوں میں نکالنے لوگوں کو اور عوام کے ساتھ ہیں. آپ کی طرح آج سو کے نہیں اٹھے، بہت زیادہ ساتھ ہیں، بالکل آج سو کے نہیں اٹھے. آپ لوگ آج سو کے اٹھے. عوام کو آپ لوگوں نے کیڑا مکوڑا سمجھا ہوا ہے، نہ ان کو تعلیم دی، نہ کھانے کو دیا. بالکل کے پی کا حال میں دیکھ رہی ہوں، کے پی کا حال دنیا دیکھ رہی ہے. وہاں تو آپ کی حکومت ہے نا، آپ نے کیا کر لیا 4 سالوں میں؟ آپ کی کیا کارکردگی رہی ہے؟ 4 سال کی حکومت میں بڑا فرق ہوتا ہے. اوہو، تو آپ تو 100 دن کے چیلنج دیتے تھے. 100 دن میں آپ نے کیا کر لیا تھا میڈم؟ 100 دن کے چیلنجز آپ کے لیے تو ساری پوری دنیا کھڑی تھی فنڈنگ کے لیے. میں کہیں نہیں جاؤں گا، کسی سے بھیک مانگنے نہیں جاؤں گا. جب آپ اتنا ہر جگہ ہاتھ پھیلا کے بھکاریوں کی طرح کیوں جاتے تھے؟ اہمیت نہیں رکھتی. آپ کام کریں نا، ابھی جائیں. ہم تو کام کر رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں. اگر اس وقت سندھ میں بلوچستان میں ہم نے وزیر اعظم کو بھی بلایا،
میں تو ان کو اپنی طرف سے ہم سب کے ساتھ مدد کر رہے ہیں. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صرف باتیں بنا رہے ہیں بیٹھ کے. آپ لوگ بیٹھ کے باتیں بنانے کے علاوہ کچھ اور آتا ہے آپ لوگوں آپ کو تو آج یاد آیا کہ لوگ مر رہے ہیں، لوگ ڈوب رہے ہیں، آپ کو تو آج جگایا گیا ہے. میڈم نے لائن ڈراپ ان کا کی. یہی تو کام ہے، ان کو جب جواب نہیں ملتا تو یہ بھاگ جاتے ہیں. پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے تھا، کیونکہ ہر کسی کو حق ہے تنقید کریں، اور اگر تنقید کسی کے لیڈر پہ ہوتی ہے تو دوسرا ضرور اس کے اوپر تنقید کرے گا. دیکھیں ایک چیز آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جو ہے نا دیر اٹھیں، اب یعنی کہ رین پالیٹکس ہو رہی ہے. آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے یہ ہے منظر، اس وقت پوری دنیا کو پتہ ہے، مطلب انٹرنیشنلی طور پہ ہمیں فنڈنگ دی جا رہی ہے. ہمیں چیئرمین بلاول نے ایز اے فارن منسٹر انہوں نے سب سے اپیل کی ہے کہ میں بریک کے بعد آتا ہوں اس پہ بات کریں. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح کے حالات ہیں سندھ کے اندر، بہت بڑی تباہی ہوئی ہے اور ہم سب کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. جو جہاں ہے، جس کے پاس جتنا ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے اور اپنے لوگوں کا خیال رکھے. پورے پاکستان میں تباہی ہوئی، جو جتنا ہے اپنے پاکستانی جتنے لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے. بلوچستان کے اندر جو تباہی ہوئی، خیبر پختونخوا کے اندر، ساؤتھ پنجاب میں، سندھ کے اندر 95% فصلیں گئی ہیں. اگر یہ پانی نہیں نکلا تو آگے 6 مہینے والی یعنی کہ فصلیں بھی نہیں. مجھے جوائن کیا ہے، بڑے ایکٹیو ہیں اور کراچی کے اندر بڑا بہترین کام کرتے ہیں اور ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں، روڈوں پہ ہوتے ہیں، بارش ہو کچھ بھی ہو اور آپ کو نظر آئیں گے. کیمپس ابھی جس طرح متاثرین کے لگے ہیں اس میں بھی بڑا ایکٹیو رول ادا کیا ہے. محترم جناب محمد اقبال میمن صاحب کمشنر کراچی ہیں. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ، تھینک یو جزاک. سر کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، کیا حالات ہیں؟ جو لوگ آئے، آپ پرسنلی وزٹ کر رہے ہیں، خود ہوتے ہیں، آپ کی ٹیم ہوتی ہے، آپ ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے لوگوں کو. میں نے بھی 1-2 جگہ دیکھی، میں بھی 1-2 دفعہ وزٹ کیا ہے. لوگ بڑا خوش ہیں آپ کی انتظامیہ سے، سندھ گورنمنٹ سے. کیا کہیں گے؟ اب یہ دیکھیں، جو لوگ آئے ہیں ان کو ہم نے گورنمنٹ بلڈنگز میں ٹھہرایا ہے. ان کا جو امیڈیٹ ایشو تھا شیلٹر کا وہ تو حل ہو چکا. کھانا پینا ہم ان کو دے رہے ہیں، میڈیکل فیسلٹی ہم دے رہے ہیں، اور ان کو اب چیزیں جو ہیں اب آف کورس ان کو اور زیادہ ہم نے پرووائڈ کرنی ہے. فار ایگزامپل کچھ لوگوں کو ہم نے ویل چیئرز دینی ہے، بیمار لوگ ہیں، اور بیڈ شیٹس چاہیے ہمیں کافی تعداد میں مسکیٹو نیٹس چاہیے، جو آج الحمدللہ ہمیں پی ڈی ایم اے نے کہا ہے، گورنمنٹ آف سندھ کی جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو دیں گے. تو صبح انشاءاللہ ہمارے پاس وہ آ جائیں گی. ہم پورے شہر میں جہاں جہاں بھی ہم نے بنائی ہے فلڈ کیمپس، تو اس میں ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. وہ ایشو ریزالو ہو جائے گا. میں لوگوں سے آپ کے توسل سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے پاس یوز چیزیں بھی ہوں نا، کپڑے ہوں، سلپر، شوز ہوں، کوئی بھی چیزیں ہوں، گھر کے ڈٹرجنٹس ہوں، بچوں کے ٹوائز ہوں، آپ کے پاس اگر آپ اسپیئر کر سکتے ہیں، صابن دینا، اپنا بالٹیاں دینا، گلاس اور جگ، یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں، ماچس دینا، پکا ہوا کھانا اگر ہے کسی کے پاس وہ آ کے دیں ہمیں. بیڈ شیٹس ہیں، کئی ایسی چیز، کوائلز ہیں مچھر بھگانے کے لیے، پلوز ہیں، کافی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ریکوائرڈ ہیں اور ان لوگوں کو ہم دے سکتے ہیں. ہم اپنے ریسورسز سے کر رہے ہیں جو ہم سارا کر سکتے ہیں. امیڈیٹ چیزیں ان کی حل ہو چکی ہیں، لیکن یہ ہے کہ فیومیگیشن روزانہ کی بنیاد پہ دن میں ہوتی ہے، ہر روز ایوری ڈے فیومیگیشن. آج ہم نے کوشش کی کہ ان کو ہم اسکرینس لگا کے، لیکن وہ ہو نہیں سکا، لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو بڑے کیمپس ہیں جس میں زیادہ لوگ ہیں وہاں اسکرینس بھی لگا دیں تاکہ تھوڑا سا تفریح ماحول ان کو دیں. یہ لوگ بڑی تکلیف سے آئے ہیں. میں دیکھ کے حیران ہوا ہوں کہ ان میں لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھتے ہیں، اور ان کا سب کچھ برباد ہو گیا ہے. جس ٹراما میں، جس تکلیف میں یہ لوگ جہاں پہ پہنچے ہیں، ہم سب کا فرض ہے کہ ان کی مدد کریں. سر کتنے کیمپس؟ ایک تو یہ سندھ گورنمنٹ آپ کو ویسے بھی بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے. آپ نے کوئی بھی کراچی کے لوگوں کے لیے، کراچی کی عوام کے لیے، پبلک کے لیے، یوتھ کے لیے آپ ہمیشہ کام کرتے ہیں. اب کتنے کیمپس ہیں، کتنے لوگ ہیں، یہ کس طرح پتا چلے؟ کیونکہ شہری تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کریں، اپنے بھائیوں کی مدد کریں. 22 کیمپس ہمارے آلریڈی اسٹیبلش ہم نے کر لیے ہیں، جو بھر چکے ہیں. ہم کل صبح اور زیادہ اسٹیبلش کریں گے. یہ سب گورنمنٹ بلڈنگز ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹیمپرری لوگ ہیں. جب انشاءاللہ پانی وہاں سے ختم ہو جائے گا، ان کی زمینوں سے، ان کے گاؤں سے، ان کے شہروں سے، تو یہ سب لوگ واپس چلے جائیں گے.
اور یہ جو ہے سب ٹیمپرری فیز ہے، تو ہمیں دل کھول کے ان کی مدد کرنی چاہیے. یہ جو کیمپس ہیں جن کی لسٹیں شاید آپ کے پاس ہوگی، ورنہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. یہ ہماری ویب سائٹ پہ اور ہمارے سوشل میڈیا پہ جس پہ یہ لسٹیں موجود ہیں، لوگ دیکھ کے خود وہاں پہ جا سکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے جا کے ان کی مدد کریں. اس کے علاوہ اگر کوئی نہیں جا سکتا، ہمارے ڈی سی آفیسز ہیں، کمیشن آفس ہے، اور ہمارے ڈفرینٹ کلیکشن پوائنٹس ہیں ڈونیشنز کے لیے، جس میں ہم کیش نہیں لیتے لیکن جو کائن میں چیزیں ہیں وہ دے سکتے ہیں، یوزڈ ہوں نہیں ہوں وہ ہم جمع کر رہے ہیں اور وہاں پہ لوگ آ کے دے بھی رہے ہیں اور وہ ہم پہنچا رہے ہیں ان لوگوں کو. آج ہمیں میٹرو پاکستان نے الحمدللہ اچھا خاصا سامان دیا ہے جو ہم ڈسٹریبیوٹ کرنے لگے ہیں کیمپس کے اندر، اور لوگوں کو تسلی ہونی چاہیے کہ جو مستحقین ہیں ہم ان کو ہی وہ چیزیں ساری دیں گے، کسی کی خدا نہ خواستہ امانت میں خیانت نہیں ہوگی. سر کمشنر صاحب، آپ کی کریڈیبلٹی، آنیسٹی، آپ کریڈیبل آفیسر ہیں اور جہاں بھی رہیں، کیونکہ کراچی کے اندر کونسلیٹ جرنلز بھی بہت ہیں، کونسلیٹس بھی ہیں، ان کے ساتھ کوئی رابطہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس میں ہیلپ آؤٹ کریں سر، اس کرائسس میں، ہیومنٹیرین کرائسس میں؟ بالکل اسی طرح ہی ہے. یہ سی ایم صاحب کی لیول پر، چیف سیکرٹری صاحب کی لیول پر، اور میں اپنی سطح پر سب ہم لوگوں سے رابطے میں ہیں. یہ دیکھیں جس لیول کا ہے نا ثانیہ کرائسس ہے، اس کو ہم کوئی ایک ڈپارٹمنٹ، کوئی ایک طبقہ، کوئی ایک آرگنائزیشن نہیں ہینڈل کر سکتی ہے. ہم سب کو مل جل کے ہینڈل کرنا ہے یہ سب چیزیں، اور اس لیے ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اپنے ساتھ لیا ہے. دیکھیں ایونچولی جو میجر چنک ہے نا ایڈ کا ہر کرائسس میں یہ گورنمنٹ کی طرف سے جاتا ہے. کوآرڈینیشن بھی گورنمنٹ ہی کرتی ہے. یہ جو آرگنائزیشنز ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، جو کام کر رہی ہیں، جو فلڈ کیمپس کے اندر یا ڈونیشن ان کے کیمپس لگے ہوئے ہیں اور شہر میں راستوں پہ، ان کو ہم ہی NOC دیتے ہیں. ہماری کنسنٹ سے یہ جا کے یہ لوگ کام کرتے ہیں، اور جو ہے ہم سب مل کے یہ کام کریں گے تو پھر ہم ان جو مستحقین ہیں ان کی ہم مدد کر سکیں گے. انڈیویجلی کوئی نہیں کر سکتا. جو آپ کا سوال تھا کہ ہم رابطہ کریں، ہم بالکل رابطہ کریں، ان سے ہم رابطے میں ہیں، ان کی کوآرڈینیشن اور مدد سے یہ سارا کام ہو رہا ہے. بڑی مہربانی محترم جناب محمد اقبال میمن صاحب، کمشنر کراچی، دن رات محنت کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، جس طرح ان کو ریسکیو، ریلیف اور سب چیزیں، جس طرح لوگ پڑھے لکھیں، جب حالات بہتر ہوں گے تو اپنے علاقوں کی طرف چلے جائیں گے. یعنی کہ ہم بھی ایز اے شہری، آپ اور ہم سب کراچی کے لوگ جتنے استعمال شدہ چیزیں ہیں، جن کے پاس جو چیزیں ہیں، وہ سب جا کے اپنے ہاتھ سے دیں یا انتظامیہ کو دیں. بڑی اچھی بات کی کمشنر صاحب. میں بات سے بالکل ایگری کروں گی کہ جو انہوں نے بات کی کہ یہ ڈیزاسٹر جو ہے، مطلب کوئی ایک گورنمنٹ کیا، ہم کوئی ایک کسی پہ بھی بلیم نہیں کر سکتے. ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف آپ کریں گے. اس وقت یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم نے یونائٹ ہو کر، ہم سب کو یونائٹ ہونا پڑے گا. اور اگر کسی کو ہے کہ ہم خود جا کے کریں تو موسٹ ویلکم. آپ آؤ، آپ خود دیکھو کہ لوگوں کی حالت کیا ہے، اور وہاں پہ لوگ آپ کی ایک بسکٹ کے لیے، ایک بوٹل پانی کے لیے، اگر آپ ایک بوٹل پانی، ایک بسکٹ آپ دیتے ہیں تو وہ شاید 2 دن زندہ رہ لے آپ کی ایک بسکٹ اور ایک پانی کی بوٹل سے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ سب اس وقت پورے ملک کو یونائٹ ہو جانا چاہیے. اور الحمدللہ بہت اچھی تعداد سے میں سمجھ رہی ہوں کہ لوگ اور ینگسٹرز اب نکلنا شروع ہو گئے ہیں، اور چیئرمین کے ساتھ بھی اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کہ ہم یہاں پہ کریں، سب مل کر کام کریں، اور سب مل کر جو ہے جتنی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں وہ ہیلپ کریں. تو یہ بہترین ہے کہ آپ سب میں اس آپ کے چینل کی توسط سے میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ دیکھیں ہم ہی ہیں جو اس ملک کو بچا سکتے ہیں. اگر یہ ملک نہیں رہا، سیلاب کی زد سے کپاس ہو، گنا ہو، سب تقریباً جتنی بھی ہماری فصلیں ہیں وہ غذائی قلت کے اندیشہ ہے ابھی جو ہونے جا رہا ہے. ابھی نقصان جو 90% ہوا ہے، آگے 6 مہینے کے بعد آپ کی جو ہے نا گندم بھی کا ایک بڑا ہے کہ اگر پانی نہیں جاتا تو ہمیں بہت اس پہ خدشہ ہے کہ آگے کیا ہو کیا نہیں ہو، ہمیں نہیں پتا. مگر میں بس آپ کے چینل سے یہ توسط کروں گی، آپ کے چینل کی توسط سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ کائنڈلی یہ ٹائم تنقیدوں کا نہیں ہے، کائنڈلی یہ ٹائم سیاست کا نہیں ہے. سیاست کرنی ہی ہے تو عوام کے لیے کریں، عوام کے ساتھ رہیں. ٹیلی فون لائن پہ ہیں ثنا جمالی صاحب، سینیٹر ہیں آپ پارٹی کے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی تھینک یو سر. کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ آپ کے سامنے ہے بلوچستان کے اندر بڑی تباہی ہوئی ہے. کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی کہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے،
سپورٹ چاہیے اس سے پہلے، کیونکہ بلوچستان کے اندر تاریخ میں اتنی بڑی تباہی نہیں آئی، کیا کہیں گی؟ اور کون کون سی یعنی کہ آپ کو جو ہے نا سپورٹ چاہیے فیڈرل گورنمنٹ سے، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب بڑے کنسرنز ہیں ان کو اور کافی چیزیں سیریس لے رہے ہیں کہ سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، کیا کہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ 90% ہمارا پروونس ڈیمیج ہو گیا ہے اور پورے پاکستان میں تباہی مچی ہوئی ہے. ہمیں یونائٹڈ ہو کے اس فیز سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں ریسکیو کرنا چاہیے لوگوں کو، ان کو صاف پانی ملے، ان کو شیلٹر ملے، ان کو پراپر میڈیسن ملے. اس کے بعد ان کو ٹراما سے جب نکلیں گے تو سیکنڈ فیز میں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان کو ہم شیلٹر دے سکیں، شیلٹر کے 1 کمرے کا گھر دے سکیں، 2 کمرے کا، کیونکہ وہ تو ٹوٹلی تباہ ہو گئے. میڈم کہا جا رہا تھا کہ گورنمنٹ کو پہلے پتا تھا، جس طرح کے الرٹس بھی تھے، وارننگز بھی تھی، لیکن اس طرح کی تیاری نہیں ہو سکی، اسی وجہ سے بڑی مشکل ہو رہی ہے اور تنقید بھی ہو رہی ہے امیر قدوس بندروں کے اوپر کہ وہ حالات اس طرح کی کوئی سہولت مہیا نہیں کر سکے، اس طرح کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہو سکی، کیا کہیں گی؟ یہ جو رین فال ہے آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ 50 mm رین فال اینولی بلوچستان میں ہوتی تھی، اور یہ تو 284 mm پچھلے 1.5 مہینے سے یہ لگا ہوا ہے. ابھی ہم لوگ ایک فیز سے گزرتے ہیں ریسکیو کے تو کہ ریہیبلیٹیشن کی طرف جائیں، پھر ہمیں ریسکیو کرنا پڑ رہا تھا. اس میں پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے کو پچھلے 3 سال سے سدرن بلوچستان اور سندھ میں بارشیں ہو رہی ہیں. ان کو فور کاسٹ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس تو کس طریقے سے کریں. ہاں تھوڑی فلاز ہوئی ہے، لیکن جو اس دفعہ رین فال ہے وہ تو 30 سال میں کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا. تو اٹس بیانڈ ہیومن کنٹرول. تو ہمیں اس فیز سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، اور ابھی جو ہو گیا ہمیں آگے کا سوچنا ہے کہ آگے کو ہم کس طرح ڈیل کریں. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. ثنا جمالی صاحبہ، سینیٹر بلوچستان پارٹی، ان کا پوائنٹ آف ویو آ گیا کہ ایک یعنی کہ بڑے پیمانے پہ یعنی کہ بارش ہوئی ہے، اس کو ہم فور کاسٹ نہیں کر سکے اور اتنا پتہ بھی نہیں تھا گورنمنٹ کو، اور جتنی تباہی ہوئی ہے نا. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد. ویلکم بکرادری، مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے ایم ویک کی سربراہ ہیں، اور خواتین کے حوالے سے، ریلیجس ہارمنی کے حوالے سے بڑے پیمانے پہ ان کا کام ہے، اور پوری دنیا کے اندر جہاں بھی ہے امن کے لیے، ہارمنی کے لیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے ان کا بڑا زبردست کام ہوتا ہے. اور جس طرح اچھا بولتی ہیں، ان کا اچھا دل بھی ہے، ذہن بھی ہے. پاکستان سے ان کا تعلق رہا ہے، اب تو تعلق ہے، رہے گا، کیونکہ امریکہ کی اب ان کے پاس نیشنلٹی، ہمیشہ پاکستان کے لیے بہتر سوچتی ہیں. انیلا علی صاحبہ، ڈیموکریٹ پارٹی یو ایس اے سے ان کا تعلق ہے. آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جس طرح آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہی ہیں کہ پورے ملک کے اندر اور بڑی تباہی ہوئی ہے، بلوچستان، سندھ، سب سے زیادہ خیبر پختونخوا، ساؤتھ پنجاب، کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ بڑا ایک بڑا اس کو میں کہوں گا کہ ایک ایسی چیز ہے کہ سالوں اس کو یاد رکھا جائے گا، جتنے پیمانے پہ یہ تباہی ہوئی ہے. آپ کیا کہیں گی؟ پہلے تو امتیاز صاحب، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. آپ نے ایسے ٹائم پہ فون کیا کہ ابھی میرے پاس پریزیڈنٹ، جو ہمارے فارمر پریزیڈنٹ اوباما ہے، ان کی بہن کا فون آیا، اور وہ انہوں نے مجھے پاکستانی لوگوں کے لیے بہت دعائیں بھیجی ہیں. تو بڑا اچھا ہوا کہ میں آپ کے چینل کے تھرو سارے پاکستانیوں کو ان کی دعائیں بھیج رہی ہوں. وہ فلڈز کی جو ویڈیوز دیکھ کے ان کا دل بہت متاثر ہوا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی جو والدہ تھیں وہ پاکستان میں پنجاب میں 1 سال کام کیا انہوں نے ویمنز مائکرو لونز پہ. تو وہ مجھ سے یہی بات کر رہی تھی کہ اس دفعہ کیا ہوا کہ اتنا ڈیوسٹیشن ہو گیا. اینڈ ہم سب یہی سوچ رہے ہیں کہ دیکھیے، جو چیز ہم جس کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں، اس کا یہی ہے کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ. اینڈ ہم آپ کو پتہ ہے کہ جو گلیشیئرز ہیں پاکستان میں، تو وہ میلٹ کر رہے ہیں. اینڈ ہر سال اسی طرح اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو اسی طرح فلڈنگ زیادہ بڑھے گی. ویدر پیٹرن چینج ہو رہے ہیں، گلوبلی چینج ہو رہے ہیں. اور ہم سب کی یہ دعا تھی کہ پاکستان کے لیڈرز جو ہے ذرا اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز اسائڈ کریں اور اب مل کے لوگوں کو ہیلپ کریں.
आपने देखा होगा जैसे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जब अटैक किया रशिया ने, तो उसने सारी अपनी चीजें अलग कर दी, फैमिली को भेज दिया, अलग कर दिया, और ग्राउंड पे जाके उसने लड़ाई शुरू की। इसी तरह ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है, एक कैटास्ट्रोफी है। आई होप कि ये ऐसी अपॉर्चुनिटी हो कि सारे जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सारे डिफरेंसेस असाइड करें, और इस वक्त जो लोग जिनकी जिंदगियां बह गई हैं पानी में, उनको जाके हेल्प करें। मैडम, आपको खुद पता है कि आपका दिल धड़कता है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ। आप पली बड़ी कराची में हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ आपका बड़ा एक अच्छा रिलेशन भी है। इस हवाले से आप क्या कर रही हैं कि जिस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना यहाँ के लोगों की मदद करे, क्योंकि ये इतना बड़ा डिजास्टर है नेचुरल कि कोई एक सूबा, कोई एक गवर्नमेंट, क्या एक वफाकी गवर्नमेंट इसको हल नहीं कर पाएगी और इसकी मदद नहीं कर पाएगी। आप क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अच्छी तरह जानती हैं, आपकी मदद बहुत जरूरी होगी यहाँ के गरीब लोगों के लिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा इम्तियाज साहब। आप जानते हैं कि जो मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ, कराची में पैदा हुई हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स हैं जो मुझे वीडियोस भेज रहे हैं फ्रॉम द मोमेंट दिस हैपन। तो मैंने उसी वक्त, किसी ने मुझे कहा नहीं कहा, मैंने हमारे स्टेट डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया और मैंने कहा कि ये में हमारा मेजर डिजास्टर होगा, और ये वैसा फ्लड नहीं है जैसे पहले हुआ है, ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ा होगा, ये चेंज कर देगा पाकिस्तान की टोपोग्राफी एंड डेमोग्राफी, लोग भी मरेंगे, और ये बहुत बड़ी एक कैटास्ट्रोफी पाकिस्तान पे आ गई है। तो उन्होंने मुझे फौरन कहा कि यस, हमारे अभी एम्बेसडर ने $1 मिलियन अनाउंस कर दिए हैं, और बाकी जो है लॉट्स ऑफ मोर एड कमिंग, इट्स इन द वर्क्स। उसके बाद मैंने जो था हेल्थ फॉरेन रिलेशंस कमेटी जो है, जो कि ये फॉरेन डिजास्टर और पाकिस्तान जैसे साउथ एशिया की रिलेशंस को ओवरसी करती है, पॉलिसी दिखती है, उनको भी इस वक्त बंद है। इस वक्त हाउस और सेनेट दोनों बंद है। तो जैसे ही ये मंडे को वापस आएंगे तो फिर मैं इन सबको कॉल करूंगी। मैंने ईमेल कर दी है कि ये वैसा डिजास्टर है जैसे पहले कभी पाकिस्तान में आया है और ना देखा है। मुझे याद है जब एक अर्थक्वेक हुआ था तो वो भी बहुत बुरा था, लेकिन ये जो आया ये आई थिंक सारे प्रोविंस। लाइन ड्रॉप हुई। ब्लेंड ट्रीज की आपने बात किया, यानी कि जो आप देख रही हैं कि सैलाब हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं, एक क़यामत खेज बारिशों ने तबाही मचाई है मुल्क के अंदर। बाहर लोग जो बैठे हैं पाकिस्तानी, उनके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है, वो भी अपना एक कंट्रीब्यूट करें, रोल अदा करें। क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगी कि अभी इन्होंने बात की कि यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको पता है इन्वायरमेंटल चेंज आ रहा है जिसकी वजह से ये बारिशें और ये सारे ग्लेशियर जब पिघल रहे हैं। आपको याद होगा भी हाल ही गवर्नमेंट जो गुजरी है, इन्होंने सबसे बड़ा इनका मेगा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर इन्होंने बड़े पैसे पे करप्शन भी की, और वो भी खुलेगी। इन्होंने बिलियन ट्रीज का कहा था कि अब जो ट्रीज हम लगा रहे हैं ये बिलियन ट्रीज हैं, इसमें इतनी यहाँ पे हमने लगा दी हैं कि बस अब तो तबाही होगी नहीं, अब तो कोई सैलाब आएगा ही नहीं। और आज आप देख लें कि किस कदर केपी हो या बलूचिस्तान हो या सिंध हो या साउथ पंजाब हो, चारों सूबों में क्या गिलगित का भी कोई अच्छा हाल नहीं है। मैं आपको बताती चलूं, पहले बारिशों ने तबाही मचाई, सैलाब ने तबाही मचाई, आज ये आलम है कि लोग अपनी छतें, मतलब सर छुपाने के लिए उनको छतें नहीं है। टेलीफोन लाइन पे आपको सुन रही हैं, डिस्कनेक्ट हुई थी फोन। अनिला अली साहिबा मेरे साथ हैं टेलीफोन लाइन पे, तो आप टेलीफोन लाइन पे रहें, वजिया की बात सुने। हाँ, कंटिन्यू करें। देखिए, यहाँ पे जो बिलियन ट्रीज ये सब लगाए गए, ये किस काम के थे? ये क्या, कहाँ गए ये बिलियन ट्रीज? कहाँ गए इतने पैसे? करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने यहाँ पे आवाम के लगाए थे ना, कहाँ गए वो? जहाँ पे सैलाब नहीं आ रहा था, चीजें नहीं हो रही थी, अब ये नहीं होगा, आप कुदरती आफात से महफूज रहेंगे हम। देखिए,
इन्होंने जिस कदर करप्शन की है वो तो हर चीज़ खुलती रहेगी, मगर ये टाइम मैं समझती हूँ कि मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो ग्राउंड में खुद मौजूद हैं और वो दीगर फॉरेन मिनिस्टर से कांटेक्ट पे हैं और वो अच्छी उनसे कनेक्शन है उनका कि वो सबसे रिक्वेस्ट करें कि काइंडली आप लोग आएँ, आप हमारे यहाँ पे पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़ी कुदरती आफात के अंदर है, इस वक्त बहुत बड़ा जो है पाकिस्तान के अंदर सानिया हुआ है, तो आप लोग सब आएँ और यहाँ पे हमारी मदद करें। तो मैं अनिला से भी यही कहूँगी, मेरी काफ़ी अच्छी कुलीग भी हैं, तो मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली आप भी हमारी हेल्प करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में तनकीदों के बजाय आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त हम सियासी तनकीदें एक दूसरे को ब्लेमिंग देने के बजाय हम सबको यूनाइट हो जाना चाहिए इस पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर हम कुछ हैं। ये सियासी जमातें बाद में हैं। आप यकीन करें, मेरे ही अभी जहाँ मैं रहती हूँ गुलशन मेमार साइड पर, यहाँ पे 400 सैलाब ज़दगान को हमने यहाँ पे स्कूल में रखा है और आप यकीन करेंगे कल रात भी आज भी हम उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे जो हो सकता है, आपके घरों में कुछ भी है, अगर मैं समझती हूँ एक एक लेडी भी अपने सिर्फ कबर्ड्स की क्लीनिंग करेगी तो 10-15 जोड़े वहीं से निकल जाएंगे। बच्चों के जोड़े दें, बच्चों की बहुत जरूरत है, बच्चों को कपड़ों की, बच्चों के पास वहाँ कपड़े नहीं है, कंटिन्यूसली बारिशें हो रही हैं। आप यकीन करें बलूचिस्तान का ये आलम है कि बलूचिस्तान में हमारा जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। इसके अलावा हवाई रास्ते पे भी हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे बारिश हो रही है, हर जगह पानी है, तो लोग निकले, अवाम निकले। इस वक्त अब नहीं निकले तो कब निकलेंगे? कब निकलेंगे? अवाम को निकलना चाहिए, पब्लिक को निकलना चाहिए, सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। अनिला अली साहिबा क्या कहेंगी? तो सही कह रही है वजीहा, आप जैसे यंग लोग हैं वही थिंकिंग चेंज कर सकते हैं। हर मुल्क में आप देखें कि कोई डिजास्टर आता है तो जो चाहे टॉप पे हो कोई बॉटम पे हो, वो आ जाते हैं और आके हेल्प करना शुरू करते हैं, अपने रोल अप करते हैं स्लीव्स और काम करते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हर पाकिस्तानी जो बैठा हुआ है अपने मजे से घर में, वो निकले और अपने भाइयों की मदद करे। उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसके अलावा इस वक्त दुनिया भी ये देखना चाहती है कि पाकिस्तानी एक दूसरे की कितनी मदद कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि जितनी स्टोरीज हैं वो शेयर करें, बिकॉज मैंने अभी किसी को फोन किया कि आप एड वहाँ भेजें, एक दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा इस वक्त तो पाकिस्तानियों को खुद ही हेल्प करना चाहिए। और पाकिस्तान में तो इस तरह से हमें जब रिस्पांस मिलती है तो ये ख्याल आता है कि यस, इस वक्त तो हर पाकिस्तानी को निकलना चाहिए और देखना चाहिए कि अपने नेबरहुड में किसको जरूरत है उनकी खाने की, कपड़ों की। आपने मुझे बच्चों के कपड़ों का कहा, मैं अभी बात करती हूँ किसी से, क्योंकि यहाँ लोग पूछ रहे हैं लेकिन डरते हैं कि कहीं सही हाथ में जाएंगे पैसे, सही हाथ में। लोग आधी जो कॉल्स आ रही हैं वो कह रहे हैं कि हम किसको पैसे दें, क्योंकि ट्रस्ट खत्म हो गया है। तो इसलिए आई थिंक ये भी हमें देखना चाहिए कि भाई कौन, मैं ये भी लोगों को डिसेमिनेट कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन के इस फंड को दें, आर्मी फंड को दें, इन जिन लोगों को मैं जानती हूँ उनसे फंड दें। अभी एक यंग बच्चा पाकिस्तानी फ्रॉम सिंध, उसको मैं जानती हूँ, मैंने उनको भी पैसे दिए कि टेंट्स ले लें, कपड़े। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मतलब किसी को पैसे देने के आप पैसे ना भिजवाएं, आप अगर हमें पानी की बॉटल्स, मतलब आप डायरेक्ट कंपनी से अगर रब्ता करके हमें एक पानी की बॉटल्स अगर भिजवा सकते हैं। आप हमें बिस्किट्स, जो मतलब आप ये देखिए ना राशन बैग्स पे के लिए भी उनको खाना कहाँ बनाएंगे वो, तो अगर पानी की बॉटल्स या हमें बिस्किट्स, ड्राई फूड जो होता है हमें वो मिल जाए। यहाँ पे चादर मिल जाए कि उनको अपने एटलीस्ट कवर करने के लिए चादरें हों उनके पास तकिए हों या उनके पास कपड़े हों, हमें दवाइयाँ मिल जाएं। इस तरह की अगर हमें जो भी डोनेशन मिल सकता है, हम लाजमी नहीं कि आप हमें पैसे दें, पैसे नहीं दें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि कोई भी रख नहीं सकता, ये उनके काम ही आएंगी। यकीन करेंगी आप, बलूचिस्तान में भी ये हालात हैं कि वहाँ पे लोग वीडियोस बना के जो डाल सकते हैं, मोबाइल चार्ज नहीं अलबत्ता लोगों के, मगर जो वीडियोस के थ्रू हम तक आया है कि एक पानी की बोतल और एक बिस्किट से 2 दिन तक तो वो गुजारा कर सकता है ना बंदा, तो वो भी अगर मिल जाए तो यहाँ पे भूख से लोग मर रहे हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी। नहीं आयशा, मैं जरूर वजिया, मैं आपको अपने कैलफैक्ट की तरफ से ये पानी और बिस्किट के डोनेशन देती हूँ $1000, और आप उसमें जरूर पहुंचाएं हमारे पाकिस्तानी भाई बहनों को, जरूरत है। सब जबरदस्त। एक और चीज, क्योंकि आपने
बड़ा अच्छा यहाँ एक कॉन्फ्रेंस भी की थी आपने, एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया था और बेहतरीन प्रोग्राम किया था, अप्रिशिएट यू। आप इस तरह की भी कोई कॉन्फ्रेंस या कोई ऐसी चीज करें जहां से डोनेशन कलेक्ट कर सकें, ये बेहतर होगा, क्योंकि इस वक्त इसका करने का बहुत जरूरी है। क्या कहेंगी? मेरे पास 1 मिनट है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो इस वक्त तो जो भी कर सकते हैं आई थिंक करना चाहेंगे। हमें एक वेबिनार करना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि इस वक्त ये हो रहा है। और जो मेरे पास इमेजेस आई हैं, जो इंटरनेशनली अखबारों में इमेजेस हैं, वो शेयर करके हम फेसबुक पे लाइव करते हैं। और इस तरह से लोगों के अवेकन करते बड़ी हैं। मेहरबानी। मेरे पास टाइम लिमिटेड है। मैं वजह से ये वेबिनार की बात करता हूँ, डिस्कस करते हैं। ये वाकई करना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। मैं आपको लेता रहूंगा अपने टॉक शो में। आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और आपने अभी भी जो है ना बेहतरीन एक कदम उठाया, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी। और जो मुल्क के हालात हैं आपके सामने, एक बड़ा डिजास्टर है, हम सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि इतने टेंट्स नहीं है गवर्नमेंट के पास, कुछ टाइम लगेगा। अब लोगों की जो सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है, पहले तो जान बचाई जाए। आप जो है जानवर, आप घर, वो चीजें नहीं बच सकते। अब